اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ اپنی پہچان کیسے حاصل کریں۔ دیکھیں، ایک بات ذرا نوٹ کر لیں، وہ بات یہ ہے کہ نیکی کرنے سے پہلے اس کی نیت بنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نیکی، ہم عام طور پہ نیکی اور گناہ اصل میں ہم ایک غافل قوم ہیں، ہم ایک سوئی ہوئی قوم ہیں، ہم تاریکی میں ہیں اور ہم نے اپنے اندازے لگائے ہوئے۔ اب آپ دیکھیں، ایک شخص جو بنا کسی مقصد کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کا آخرت پر بھی ایمان نہیں ہے اور نہ جنت پر ایمان ہے نہ دوزخ پر ہے، لیکن پھر بھی وہ گناہ اور نیکی کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زندگی کا مقصد نہیں ہے اس کا کوئی، اللہ کو راضی کرنے کی کوئی وہ خاص اہمیت نہیں ہے اس کی، وہ تو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے زندگی گزار رہا ہے اور دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ برائے نام نیکی اور بدی کا خیال کر رہے ہیں۔ اب زنا ہے مثال کے طور پہ، تو زنا سے بچتا ہے، شراب ہے نہیں پیتا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، اللہ کو راضی کرنے کا کوئی ایسا خیال نہیں ہے، لیکن معاشرہ ہم ایسا ہے کہ یہ گناہ کو گناہ کہتے ہیں، نیکی کو نیکی کہتے ہیں، معاشرہ ایسا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہم بنا کسی مقصد کے گناہ سے بچنا، نیکی کا کام کرنا، آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے بنا۔ دیکھیں، ہمارے دین کا ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ آپ نماز کی آپ نے نیت نہیں کی اور نماز پڑھنے شروع ہو گئے، اللہ اکبر، اور رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو رونا بھی آ رہا ہے، سجدے میں بھی رو رہے ہیں، رکوع میں بھی رو رہے ہیں، نیت نہیں کی ہے، یہ قبول ہے نماز؟ تو بعض اوقات ہم رو بھی لیتے ہیں، وہ رونا تو ایک فطری چیز ہوتا ہے، بعض وقت ڈرامے کا ایک ایسے سین ہوتا ہے، لوگ چیخیں مار مار کے رونے لگتے ہیں، ایسے منظر ہوتے ہیں، ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ وہ لوگ رونا آ جاتا ہے۔ دیکھیں، نیت جو ہے بنیادی طور پہ اس بات کو، یعنی گناہ اور ثواب، یہ گناہ ثواب کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ جن کاموں کا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نیکی۔ جس کام کو سے رکنے کا ہم ہو یا منع ہے تو اس کو کام ہم کہتے ہیں گناہ ہے۔ یہ شراب پینا جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، تو ہم نہیں پیتے، لیکن دیکھیں یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، اس کی کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ آپ کچن میں جا کے ہانڈیاں چڑھا دیتے ہیں، ساگ ڈال دیتے ہیں، پہلے اس میں 2-4 چمچ چائے کی پتی ڈال دیتے ہیں، پھر جو ہے تھوڑا سا گھی ڈال دیتے ہیں، پھر تھوڑا سا دودھ ڈال دیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی مرچیں ڈال دیتے ہیں، پھر تھوڑی چینی۔ اس سے کیا ہانڈیاں بنے گی؟ کچھ بھی نہیں بنے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے نیت کریں کہ بھئی بنانا کیا ہے۔ اس زندگی سے ہم دنیا بنانی مقصود ہے، ہماری دنیا کے لیے ہم نے جینا ہے، ہمارا ارادہ اور نیت یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے دنیا اچھی کرنی ہے اپنے، میں نے خود اچھی زندگی گزارنی ہے، میری بیوی کو، میں نے بیوی کو کھانا پینا دینا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، بس یہ بچوں اور میں اور یہ میرے بچے، اس کے علاوہ کوئی اور ہے چیز نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، آخرت کی نیت ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں، نیت بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کلمہ جو طیبہ ہے، یہ ایک نیت کا سمبل ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایک نیت کا اظہار ہے کہ بھئی زندگی میں نے اگر زندگی گزارنی ہے تو اللہ کے لیے گزارنی ہے، اور زندگی گزارنی ہے تو اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے، اور محمد الرسول اللہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ ساری نیتیں ہماری نہیں ہوتی کلمہ پڑھتے ہوئے،
اللہ کی بندگی نو، بس کچھ میں اپنی مرضی، جب آئے گی میں اپنی مرضی کروں گا اور گناہ بھی کر لوں گا بیچ میں. یعنی ایسے کام جو اللہ نے منع کیے ہیں، عام طور پہ تو ہم گناہوں سے اتنا پرہیز نہیں کرتے، کر لیتے ہیں جو گورو باؤ کہتے ہیں یا معافی ہو. نہیں، پہلے نیت ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، زندگی کی ایک نیت بنا لیجیے. زندگی محدود ہے، اس کی ایک نیت ضرور بنائیے. اگر آپ نے دنیا کو نیت بنا لیا تو یہ بات تسلی رکھیں کہ آپ ناکام ہیں. اگر آپ نے زندگی گزارنے کی نیت دنیا اور ما فیہا کو بنا لیا، یہ میں آیت قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں، تو پھر آپ ناکام ہیں، زندگی کے امتحان میں آپ فیل ہو گئے. لیکن اگر آپ نے دنیا میں رہنے کی نیت اللہ کو بنا لیا، آخرت کو بنا لیا، اور آخرت کو ترجیح، اب کیا ہوگا، آخرت کو آپ ترجیح دیں گے، اللہ کی مرضی کو آپ ترجیح دیں گے، تو یہ ایک نیت ہوتی ہے. نیت اگر آپ نے زندگی گزارنے کی دنیا کو بنا لیا، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، تو آپ ناکام ہیں. زندگی گزارنے کی نیت اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، آپ نیکی کریں یا بدی، آپ 100 حج کر لیں، 100 عمرے کر لیں، آپ ساری جو ماتھا رگڑ کے ماتھے کو چھیل لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہ نیت ہی خراب ہے. تو نیت بنانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. دین میں سب سے پہلی جو ہے وہ شرط ہے انما الاعمال بالنیات، نیت سے. آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، پیاسے رہ رہے ہیں، نیت آپ کی دنیا ہے، بتائیے کیا ہوگا؟ قبول ہوں گی وہ نمازیں؟ دنیا میں رہنے کی نیت اگر آپ نے دنیا کو بنا لیا، آپ کے تمام نیک اعمال گناہ ہوں گے، وہ کوئی قبولیت ہی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. روز قیامت ان لوگوں کے نیک اعمال میں ان کے سامنے لے آؤں گا، پھر میں اس کو ایک دھول بنا کے اڑا دوں گا. دھول آپ کے ہاتھ میں آئی گی؟ قرآن کی آیت ہے بھیا، ایک جگہ نہیں ہے یہ مضمون، ایک جگہ نہیں ہے کہ نیک اعمال کو اللہ پاک دھول بنا دے گا. تو آپ جس نیکی کا سوچ رہے ہیں، تو سب سے پہلے نیکی کرنے سے پہلے اس کی نیت بنانا ضروری ہے. اور اختصار سے اگر میں یہ بات کروں تو وہی یہی ہے کہ زندگی گزارنے سے پہلے آپ نے ایک نیت کا تعین کرنا ہے کہ یہ نیت ہے میری. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنا کے پھر میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا کہ جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا. کیا مطلب؟ جس نے اپنے دین کو، یعنی زندگی کو، دین کیا ہے؟ طریقہ حیات. جس نے اپنے دین کو یعنی اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، اور وہ میں آیات آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. تو جس نے، آقا فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، خالص، بس یہ نیت ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل سے بھی راضی ہو جائے گا. کرو، اب کرو، کاروبار بھی کرو، شادیاں بھی کرو، بچے بھی پیدا کرو، بنا لو، بنگلہ بھی بنا لو، وزیر اعظم بن جاؤ، وزیر اعلیٰ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ. اللہ تعالیٰ تو تمہیں نہیں روکتا. ضرورت ہے میں ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، وزیر اعظم کی ضرورت ہے، آرمی چیف بن جاؤ اور جو مرضی بن جاؤ، لیکن دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، یعنی زندگی کو خالص اللہ کی نیت کر کے گزارو. تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے، پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کا ہر عمل جو ہے عبادت میں تبدیل ہو جائے گا. جب آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے خالص کر لیتے ہیں تو اب آپ دنیا کا بھی کوئی کام کریں گے وہ بھی عبادت بن جائے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. آپ شادی کر رہے ہیں، آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی یعنی ملازمت کے لیے اعلیٰ اسکول میں داخلہ لے لیں اور پھر پڑھ لکھ جائیں، سرٹیفکیٹ لے لیں، پھر اچھی نوکری کریں، جو مرضی آئے بن جائیں، وزیر بن جائیں، مشیر بن جائیں، جو مرضی آئے بن جائیں،
شادی کر لیں، پھر بچے آپ پیدا کریں، بچوں کی تربیت کریں، بچوں کے لیے 5 بچے ہیں، 5 کے لیے بنگلے بنا لیں، اللہ تو آپ کو نہیں روکتا اس سے۔ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ ہماری اصل میں یہ ہے کہ ہماری نیت، ہم بدنیت ہو گئے ہیں، ہماری نیت خالص نہیں ہے، خالص نہیں ہے، خالص ہے، اس بات کا میں اقرار کرتا ہوں، لیکن دنیا کے لیے ہے، وہ بس دنیا ہے، بس دنیا میں بس اچھا پیسہ مل رہا ہے، کھانا آ رہا ہے، پی رہے ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم، بس شکر دے، نور سے نہیں دی پکار۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے۔ تو بہرحال بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل